السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. حکومت نے جو ہے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ انتہائی نیک کام سے کیا ہے, اور وہ نیک کام یہ ہے کہ انہوں نے ₹2.5 ₹2.5 ₹3.5 بٹی صاحب جی ہیں ₹2.5 ہاں, بلکہ نہیں ₹2.31 مجھے یاد رہ گیا. ₹2.31 فی لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا, اور ساتھ میں یہ ڈیزل میں اچھا ڈیزل میں کیا, پیٹرول انہوں نے ڈیفر کر دی. جی پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دیا. اچھا جی, ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے, پبلک ٹرانسپورٹ ہے. اور ساتھ میں یہ اناؤنسمنٹ آئی کہ اگلا اضافہ جو ہے وہ اس کی اپروول دے دی گئی ہے, اور وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے. ₹3.43 ابھی سرکار نے ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب نے اضافے کی منظوری دی تھی, اور آئی ایم ایف کی جو شرط ہے اس کے مطابق اگر ہم نے مذاکرات میں بیٹھنا ہے, جو کہ ہم نے فروری میں بیٹھنا ہے, تو ہمیں 30% بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے اور 15 سے 18% گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے. بجلی کی شدت کے باعث اگرچہ ₹15 فی سلنڈر جو چھوٹا ہوتا ہے ایل پی جی کا اس میں اضافہ ہوا, لیکن جو پائپ کے ذریعے آنے والی گیس ہے گھروں کے اندر اس میں اضافہ ہونا ابھی باقی ہے. اور وہ اضافہ ہم نے اس لیے روکا ہوا ہے کہ ہمارے جو عقل مند, ہمارے جو بہترین جو دماغ ہم نے ٹیکنوکریٹ کے بٹھائے ہوئے ہیں, وہ کتنی مہنگی ایل این جی جو ہے وہ پاکستان کے لیے خریدتے ہیں. لانگ ٹرم جو ایگریمنٹ ہے اس میں ہم 11.25% آف برنٹ کروڈ آئل کی پرائس پہ ہم نے خریدی ہوئی ہے ایل این جی قطر سے, اور جو ابھی انہوں نے اسپاٹ بائنگ کی ہے, اضافی بائنگ جو ہم ہر سال کرتے ہیں, وہ جو بائنگ کی ہے موجودہ حکومت نے یا جو کرنے جا رہی ہے, جو بڈز آئی ہیں ہمارے ٹینڈر کے جواب کے اندر, وہ 23% سے شروع ہوتی ہیں, انہیں ڈبل سے بھی زیادہ کے اوپر حکومت بائنگ کر رہی ہے. ظاہر ہے ان سب کی پرائس کو ایوریج نکال کے, اوسط نکال کے پھر ہم کنزیومر پرائس جو ہے وہ طے کرتے ہیں. تو یہ ابھی طے ہونا باقی ہے کہ گیس میں اضافہ کتنا ہونا ہے. یہ تو ہے حکومت کی اسلامی, اس نے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ہمیں سال کے آغاز میں پیش کی ہے. لیکن آج کا پروگرام ہم اس موضوع پہ کریں گے کہ حکومت جو ہے اس کی آئندہ سال کیا کیا ترجیحات ہو سکتی ہیں, مسائل ہو سکتے ہیں, اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اس موضوع پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو میں خالد محمود صاحب. خالد صاحب جو ہیں وہ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی, یہ جو بیوروکریٹوں کو ٹریننگ نہیں دیتا, ہاں, اس ادارے کے ہیڈ رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈی جی سول سروسز اکیڈمی بھی رہے ہیں. کرکٹ کا حوالے سے تو آپ کو ان کو جانتے ہی ہیں, اور بھی ٹیفٹا بھی چیئرمین ٹیفٹا بھی رہ چکے ہوئے ہیں. سر بڑی مہربانی آپ کی, اب تعارف بہت لمبا ہے سر, تھوڑے پہ گزارا کر لیا جائے تو بہتر ہے. اور ان کے ساتھ ہیں ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب سینئر صحافی, تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ لاہور کے بیورو چیف. اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں وہ ہمارے اسلام آباد بیورو چیف بھی ہیں اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں روزنامہ دن کے. بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کا. تنقید تو ہوتی رہتی ہے, ہم اس پہ چلتے ہیں, آخر میں کریں گے تنقید بھی سر, لیکن حکومت آئندہ سال کیا کرے, کیونکہ کچھ تو پرائم منسٹر صاحب نے کل فرما دیا ہے کہ حکومت کیا کرے, بلکہ میں ممتاز بھٹی صاحب کی طرف چلتا ہوں. بھٹی صاحب کچھ تو پرائم منسٹر صاحب نے فرما دیا کہ وہ نوکریاں بھی دیں گے. اب بھائی جان اگر تو جی ڈی پی کی یہی شرح ہے جو کہ پچھلے 2 سال رہی ہے, تو نوکریاں تو جائیں گی, مزید نوکریاں جائیں گی. تو آپ کے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کیا کریں یا حکومت کیا کرے پالیسی سازی کے اندر کہ عوام کے لیے کچھ بہتری کی گنجائش صورت نکل آئے؟ ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے رضوان رئی صاحب؟ نمبر 1, آپ کو اوگرا نے سمری بھیجی کہ جی بڑھا دیں, تو آپ ڈیفر کر دیں, آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ بھی پرائم منسٹر جو ہے اس کی منظوری نہ دیں, 15 دن کے لیے ڈیفر ہوگا, کیا قیامت آ جائے گی 15 دن کے اندر, کتنا اضافی بوجھ پڑ جائے گا. پہلے جو حالات ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. لیکن آپ نے نئے سال کے پہلے تحفے کے طور پہ, یعنی آج کے تمام اخبارات کی جو لیڈ سٹوری ہے اور چینلز کے اوپر بھی جو چلتی رہی, جس کے اوپر آج ٹاک شو بھی ہوں گے, وہ یہ ہے کہ جی اچھا احسان کیا کر رہے ہیں کہ جی اوگرا نے تو بہت زیادہ قیمتیں بڑھانے کا سجیسٹ کیا تھا, سمری بھیجی تھی, لیکن ہم تھوڑی تھوڑی بڑھا رہے ہیں. پیٹرول کا اوگرا نے 8 پوائنٹ سمتھنگ کہا تھا پر لیٹر, ₹8 کچھ پیسے لیٹر بڑھانے کا کہا تھا, انہوں نے 2.30 ₹2.30 جو ہے وہ پر لیٹر بڑھایا ہے.
मट्टी के तेल का उन्होंने सजेस्ट किया था कोई 8 रुपए के करीब, इन्होंने कैरोसिन ऑयल का, मट्टी के इसका सॉरी डीजल का उन्होंने 8 रुपए कुछ पैसे जो सजेस्ट किया था, इन्होंने लाइट डीजल का 3.25 पैसे शायद, और दूसरे डीजल का 1.8 1 रुपए 80 पैसे बढ़ाया है। इसी तरह कैरोसिन ऑयल का बढ़ाया गया है, और एलपीजी कल 15 रुपए किलो बढ़ी है, वो इसमें शामिल नहीं थी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने मंजूरी दी कीमतों में इजाफे की। इसको 15 दिन डेफर किया जा सकता था एज अ गुडविल जेस्चर, 15 दिन बाद भी आप कर सकते थे, इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो ये मैनेजमेंट का एक तो इनका इशू है सबसे बड़ा। फिर जो सबसे बड़ी बात ये कहते थे कि जी हमारे पास पूरी 200 बंदों की एक टीम है, अब वो कहते हैं सारे ना तजर्बाकार मिले हैं, फिर उस टीम को तब्दील नहीं कर पा रहे, इनकी सियासी मजबूरियां हैं। अगर उस कैबिनेट को रीशफल करते हैं तो फिर होगा ये कि आप तो बड़ी कमजोर विकेट के ऊपर खड़े हुए हैं और आपके पास अक्सरियत नहीं है, और पीपल्स पार्टी पहले ही अदम एतमाद का कह रही है, और कुछ नाराजगियां भी हैं जिसकी वजह से शो ऑफ हैंड का वो सेनेट के अंदर लाना चाह रहे हैं ताकि लोग दूसरी तरफ जो है वो डिफ्रैक्शन ना करें पीटीआई के। तो इस तरह की सूरत हाल जो है, दूसरा पॉइंट ये है कि कॉम्पिटेंट लोग जो है वो अपनी कैबिनेट के अंदर नहीं ले सके। थर्ड, एक टेम्पो बिल्ड करना होता है। आपकी जब गवर्नमेंट आती है, आपने जो वादे वईद कर रखे होते हैं अवाम के साथ, उस डायरेक्शन में चलने के लिए आपको एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत होती है। इन्होंने पहले 100 दिन का अनाउंस किया, 100 दिन के अंदर वजारतों ने कुछ नहीं किया, लाइबिलिटी बन गए हैं वजीर, और फिर वो बाजू भी बरोड़ते हैं अपनी हुकूमत का। जब कोई उन्हें कारकर्दगी के हवाले से चेक करने की कोशिश करे तो वो कहते हैं अच्छा फिर हम, तो ये वो सारी सूरत हाल है। एक तरफ इसका सामना है, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी को जो है वो बद-एतमाद हुई है, उसका एतमाद जो है वो हुकूमत के ऊपर खत्म है। वो कहते हैं कोई काम करें तो कल ये पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे, और नैब उठा के ले जाएगी तो नहीं हमें डिफेंड किया जाएगा। अदालतों के अंदर केसेस का फैसला जो है वो नहीं आ रहा, बिलखसूस करप्शन के जो केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हुए कि जितनी अदालतें मजीद कायम करें, लेकिन अब तक वो नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ना सिर्फ अपने तय क्लैप्स है होती जा रही है, बल्कि गवर्नेंस, बल्कि अपने साथ सबको लेके जो है वो डूब रही है। सबसे पहले मईशत को लेके डूबी, फिर एक कुछ इमरान खान साहब की अपनी जाती जो है वो परसेप्शंस हैं जिनको वो तब्दील नहीं कर पा रहे। नंबर 1 के जी किसी के खिलाफ इंतकाम लेना है तो जब तक वो मर ना जाए उसको छोड़ना नहीं है। मीडिया जो है वो बहुत बुरा है, प्राइवेट मीटिंग्स में, अपनी पार्टी मीटिंग्स के अंदर, कैबिनेट की मीटिंग्स के अंदर वो उसको बुरा भला पहले कहते थे, फिर किसी ने 2-4 वजीर अब करीब ऐसे हुए हैं जो उन्हें कहते हैं यार इमरान साहब खुदा का नाम मनो, उसकी हुकूमत चलान दो, तो मतलब कम अज कम मीडिया को स्पेस दें जिंदा रहने की। तो ये वो उनके वतीरे हैं जो उनको कामयाबी की तरफ कदम नहीं बढ़ाने देते। फिर एक बहुत ज्यादा जो है वो सिक्योरिटी का एलिमेंट जो है बड़ा मिस करते हैं वो, और अनसिक्योर फील करते हैं कि जी अपोजिशन के साथ अगर कोई मुलाकातें वगैरह होंगी या मुल्क के अंदर मुफाहमत की बात करेगा तो इसका आत्मी मतलब वो ये लेते हैं कि अब मेरा इक़्तिदार जो है उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है। ये एक जो है, वैसे तो तमाम हुक्मरान जो है वो कानों के कच्चे भी होते हैं और साजिशों के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीफ भी रखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जरा ज्यादा इन चीजों के अंदर जो है वो तोहम परस्त साबित हुए हैं, और उनको ये लगता है कि अपोजिशन के साथ मामलात बेहतर करने का मतलब हतमी तौर पे यही है कि उनका इक़्तिदार जाता रहे और फिर कल कलाम को पकड़ के जेल में नए आने वाले डाल दे। तो इस तरह की परसेप्शन के अंदर से निकलने की जरूरत है। उनको जाती तौर पे टीम को बेहतर करने की जरूरत है, मैनेजमेंट को बेहतर करने की जरूरत है। गवर्नेंस जो है वो एक आर्ट है, और इस आर्ट के अंदर उन्हीं लोगों को रखा जा सकता है जो ये खेल जानते हों। गुलजार जैसे अगर आप रखेंगे, और इसी तरह के और बहुत सारे हैं फेडरल के अंदर भी, इनको रख के अगर चलाना है, नहीं चलते यार तो आपको इस कौम से इंतकाम लेना है। कोई आपका इस कौम ने जाती नुकसान किया है कि इन्हीं को इनके ऊपर मुसल्लत रखना है, बंदे बदल लो, अपनी पार्टी के और ले आओ, क्या फर्क पड़ता है। तो ये वो चीजें हैं जिनको मेरा ख्याल है कि इनको पार्टी भी ब्रीफ नहीं कर पा रही, लेकिन मेरे जाती इल्म में भी है कि कुछ लोगों ने अब पार्टी के इनके सीनियर लोगों ने इनको ये कहना शुरू किया है और कुछ चीजों को सजेस्ट करने लग गए हैं। कितना ये उनकी एडवाइस को लेते हैं नहीं लेते हैं ये आने वाले दिन बता देंगे,
لیکن مجھے ذاتی طور پہ کوئی توقع نہیں ہے کہ جس لیول کے چیلنجز ہیں اس کو وہ آ کر میٹ کر سکیں یا بالکل پھر ٹھیک ہے، اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ درست کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو ان امید کے نہیں ہے. ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اس کی امید نہیں ہے مجھے. جی ٹھیک ہے. بٹی صاحب ایک بات جس کے میں جو سوال آپ کے لیے چھوڑی جا رہا ہوں، میں ابھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے اوپر کومنٹ کریں، لیکن یہ بہت بڑا کمپلیکیشن ہو جائے گا کیونکہ سینٹ کے اندر جو الیکشن ہوتا ہے اس میں ایم پی اے نے اور اسلام آباد کی حد تک ایم این اے نے اپنی فرسٹ سیکنڈ اور صوبوں کی حد میں تو تھرڈ پریفرنس بھی دینی ہوتی ہے نا. تو اس لیے اور پھر ملٹیپل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، مطلب کہ 50 کے قریب کینڈیڈیٹ ہیں. شو آف ہینڈ جو ہے سینٹ کے الیکشن کے اندر کرنے والا شخص جو ہے، مجھے تو اس کی دماغی حالت کے اوپر شک نہیں، یقین ہے کہ بھائی 50 کینڈیڈیٹ کے لیے 3 پریفرنس ہیں. آپ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے بٹی صاحب، ٹھیک ہے نا جی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں ایک صرف میں جملہ کہنا چاہوں گا پھر باقی پارٹیسپینٹ کی آپ طرف دیکھیں. رضوان بھائی صاحب ایک ہی فارمولہ ہے پچھلے جو ہے آپ کہہ لیں کہ 2010 سے آنورڈ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے یہ شروع ہوا تھا، 10 سال یہ مسلسل کہ خوف جو ہے وہ طاری رکھیں. پیپلز پارٹی میں بھی یہی ہوا تھا، لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ لگا دیا گیا میڈیا کو اور ایک آدھ میڈیا اس کو آشیرواد دے کر، اور اب بھی کہ نیب پکڑ لو بھائی. لوگوں میں اتنا خوف پیدا کر دیں کہ وہ اپنا یعنی ایم پی ایم این ایز بھی کہ وہ اپنا ووٹ آزادی کے ساتھ استعمال نہ کر سکیں. ابھی جی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی دوبارہ سینٹ الیکشن سے چند دن پہلے. اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کلیئر کٹ میسج چلا جائے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ایم پی ایز بالکل ایم ٹھیک این ہے، ایز کو. اور یہ لوگ ٹھیک بڑے ہے. سیانے ہوتے ہیں، یہ اپنی ڈائریکشن خود طے وہ کر سمجھ لیتے ہیں. جاتے ہیں جی، وہ سمجھ جاتے ہیں جی. بٹی صاحب نے فرمایا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بھی کام نہیں کر رہی. آپ چونکہ بیوروکریسی کے استاد رہے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ سوال تو میں پہلے کر دوں، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. لیکن سر آپ نے مینجمنٹ کو، ایڈمنسٹریشن کو، سول ایڈمنسٹریشن کو ایک انسائیڈ آؤٹ دیکھا ہے، ٹھیک ہے. اس صورت میں حکومت سے اس وقت سب سے بڑا شکوہ بیوروکریسی کو ہے کہ ادھر وہ کوئی فائل نکالتے ہیں اور ادھر ان کو قابو کر لیتا ہے، نیب قائب کر لیتا ہے. پچھلے دنوں اکاؤنٹ سروسز کے ایک 22ویں گریڈ کے افسر نے خودکشی کی ہے. سر یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ نیب نے اس کو اتنا دکھ کیا کہ اس نے اپنے خاندان کے نام ایک خط لکھ کے خودکشی کر لی. 22ویں گریڈ تک پہنچتے پہنچتے بندے کی طبیعت میں بہت ٹھہراؤ آ جاتا ہے سر. تو یہ بھی ایک صورت ہے. تو حکومت کیا کرے سر اس حوالے سے، کیونکہ نیب تو ان کے بس میں نہیں ہے. بہت مہربانی ہے، میں بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے سول سروسز کا ذکر کرتے ہوئے اور میری استادی کی بات کرتے ہوئے سارا الزام مجھ پہ نہیں دے دیا. مجھ سے صرف اس کی وضاحت مانگی ہے. جی سچی بات ہے، مجھے نہیں پتا کہ کن حالات میں ان کو خودکشی کرنی پڑی، ان کے خلاف کیا انکوائری تھی، کیا تحقیقات تھی، کیا مسائل ان کو درپیش آئے. اگر خدا نخواستہ کوئی ان کو ہراساں ناجائز کیا گیا یا زیادتی کی گئی تو ظاہر ہے یہ قابل مذمت ہے. اس پہ تو میں صرف اتنی بات کروں گا. باقی دیکھیے نیب جو ہے وہ آج نہیں پیدا ہوا. نیب تو پرویز مشرف صاحب کے زمانے کی پیداوار ہے، اس کا قانون بھی وہی ہے. اب اگر اس میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ حکومت کو اس کا نوٹس دینا چاہیے اور ان زیادتیوں کو روکنا چاہیے. لیکن جو بنیادی بات یہ ہے کہ جو آپ نے مسائل اٹھائے ہیں، گیس کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں اور یہ قیمتیں، بات یہ ہے وہ مجھے اس سے وہ آپ کی باتیں سنتے ہوئے شعیب بن عزیز کا وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. کہ تو اگر آپ اپنی اقتصادی صورتحال کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اس پہ قابو آپ نہیں پاتے، اور پھر لے دے کہ آپ دوبارہ آئی ایم ایف کی طرف جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ الیکشن میں اس سے پہلے واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ نہیں جائیں گے، تو آپ جاتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی. وہ کہیں گے کہ جی گیس کتنے کی ہے اس کی قیمت کے حساب سے قیمت وصول کرو، بجلی اتنے کی ہے اس کی قیمت وصول کرو. وہ تو باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں. لیکن جو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، صرف عمران خان کی حکومت نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی حکومتیں ہیں. اگر آپ بجٹ دیکھیں، اور میرے ساتھی جو تھے وزارت خزانہ میں ہمیشہ یہ شکایت کرتے تھے کہ بجٹ اس ملک کا کیا بنایا جائے. 3 بڑی سیدھی اس کی مدیں ہیں جس میں پیسہ جاتا ہے.
پہلا جاتا ہے وہ قرضے جو ہم نے لیے ہوئے ہیں وہ واپس کرنے ہیں، وہ بہت بڑی اس میں رقم چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی جو بڑی رقم چلی جاتی ہے وہ دفاع میں چلی جاتی ہے۔ پھر تیسری بڑی رقم چلی جاتی ہے وہ سرکاری جو ملازمین ہیں، افسران ہیں، محکمے ہیں، ان کے خرچے، انتظامی اخراجات۔ اس کے بعد کوئی جو بچتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ڈیولپمنٹ کس چیز سے ہونی ہے؟ اس کے لیے مزید قرضے لیے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے واقعی اس ملک کے عوام کو خوش کرنا ہے، مہنگائی کو دور کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، تو ان کو ان تینوں جو اب میں نے موٹی موٹی رقمیں بتائی ہیں ان پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ انتظامی اخراجات کم نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں کم ہو سکتے؟ ابھی اگر کوئی کرنے والا ہو تو میرا خیال ہے آدھی حکومت ختم کر دی جائے، بلکہ میرا ایمان ہے، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی کم انتظامیہ ہوگی اتنی انتظام بہتر ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ وہ جیسے وہ پرانے قصے سنے ہوں گے کہ کوئی بادشاہ تھا اور وہ اپنے انتظام ٹھیک نہیں تھا، اس نے اس انتظام کو چیک کرنے کے لیے اس پہ ایک اور محکمہ بنایا، پھر خرابی بڑھ گئی، پھر ایک اور محکمہ بنایا۔ ہماری کیفیت اس وقت وہی ہے، آپ محکمے جو ہیں کم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دفاعی اخراجات کا معاملہ ہے، اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، ظاہر ملک کی صورتحال یہ ہے۔ لیکن ان تینوں چیزوں کے اوپر ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ بہت زور شور سے آبادی کے وہ قابو کرنے کا پروگرام چلتا تھا، محکمے بنے ہوئے تھے، منصوبہ بندی کہتے تھے، جی منصوبہ بندی، اور ہر چیز ہوتی تھی۔ ٹیلی ویژن پہ بھی یہی اشتہار چلتے تھے، ریڈیو پہ چلتے تھے، اخباروں میں اشتہار آتے تھے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ آبادی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، تمام محکمے خاموش ہیں۔ کبھی آج تک سنا ہے آپ نے کہ آبادی بھی ہمارا موضوع ہے؟ اب ہم کہاں سے چلے تھے جب یہ، اور سب سے بڑا بم یہی ہے جی، سب سے بڑا 1947 میں یہ خطہ جو اس وقت مغربی پاکستان تھا اور آج پاکستان ہے، اس کی آبادی آپ یاد کریں کتنی ہے؟ 3.5 کروڑ آبادی تھی۔ 4 کروڑ مشرقی پاکستان کی آبادی تھی، وہ ہم سے زیادہ تھا سر، وہ ہم سے زیادہ تھا نا جی۔ تو 3.5 کروڑ آبادی والا خطہ جو مغربی پاکستان تھا اور اب پاکستان ہے، اس کی آبادی تقریباً 22 کروڑ کہی جاتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہو چکی ہوگی۔ اور وہ جو ہے وہ 4.5 کروڑ والا خطہ وہ 20 کروڑ کو ٹچ کر کے اب 17 پہ آ چکا ہے۔ انہوں نے کم کی۔ مجھے بتائیے کوئی آسمان سے بھی اتر آ جائے نا، تو ایسا خطہ جس کے وسائل 3.5 کروڑ کے تھے، جس کے لیے بندوبست 3.5 کروڑ کا تھا، وہ 22 کروڑ کا انتظام کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے وسائل کہاں سے لا سکتا ہے؟ اس کے لیے روٹی پانی کا کیسے بندوبست کر سکتا ہے؟ لیکن میں یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ بنیادی مسائل جو ہیں اگر آپ ان کو چھیڑیں گے نہیں اور پھر آپ اسی چیز میں الجھے رہیں گے کہ گیس کی قیمت کتنی کریں اور بجلی کی قیمت کتنی کریں، تو یہ تو بے معنی سی باتیں ہیں۔ آپ کو اس بنیاد کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے ملک کی آبادی کو سنبھالنا ہوگا، اپنے دفاعی اخراجات پہ قابو پانا ہوگا، اپنی انتظامی مشینری کا سائز چھوٹا کرنا پڑے گا۔ اس طرح کا نہیں کہ ذرا ضرورت بڑی ایک کمیشن بن گیا، ذرا معمولی سی بھی کوئی مشکل پیش آئی تو نیا محکمہ کھل گیا، کوئی اور افسروں کی تعداد۔ جب شروع میں پاکستان بنا تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ کل جو سینٹرل سپیریئر سروسز کے لیے ریکروٹمنٹ ہوتی تھی، افسر ہوتے تھے، وہ کوئی 100-150 مشکل سے ہوتے تھے۔ اب ان کی مثلا سول سروس کی جو تعداد ہوتی تھی کوئی 15-20 ہوتی تھی، اب وہ 40-50-60، یعنی ملک چھوٹا ہو گیا، آدھا ہو گیا ہے۔ پولیس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، باقی میں تو ان چیزوں کا اگر آپ جائزہ لے کے یہاں پہ اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے اور وہی اخراجات وہ پیسے بچا کے آپ عوام کی سہولت کے بندوبست نہیں کریں گے، آپ بے شک ٹھیک ہے بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، باہر سے جو چیزیں خریدتے ہیں تیل وغیرہ وہ بھی مہنگا ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنی باقی عیاشیاں، باقی فضول خرچیاں جو ہیں وہ ان کو قابو پائیں، وہ پیسہ ادھر ڈائیورٹ کریں، لے کے آئیں، چاہے آپ کو سبسڈی دینی پڑے، چاہے کچھ کرنا پڑے، تو یہ چیزیں کریں۔ اس کے علاوہ کوئی اس کا انتظام نہیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ریسورس مینجمنٹ اور وہ سوال میرا ابھی تک وہ تشنا ہے۔ ارسلان بھٹی صاحب جو ہیں وہ اس کا جواب دیں گے۔ بھٹی صاحب، جی ڈی پی گروتھ آپ کے سامنے ہے، وزیر اعظم نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نوکریاں دوں گا۔ پچھلے سال بھی انہوں نے یہی کیا سی، ایسے اگر تمہیں یاد ہوئے تو 2020 جو ہے وہ نوکریوں کا سال ہے، ہم نے پالیسی بنا لی ہے، اور اس 2020 کے آخر میں انہوں نے کہا ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ حکومت کیسے چلانی ہے۔
ٹھیک ہے. تو اب سر پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 2021 کے اندر ہم کر دیں گے. ویسے میں آپ کو ایک اقتصادیات کے طالب علم کے طور پہ عرض کر دوں کہ 2021 زیادہ خوفناک ہوگا 2020 کی نسبت. ٹھیک ہے جی رئیس صاحب، بات یہ ہے کہ جی ڈی پی جب کسی بھی ملک کا 3% سے اوپر جائے گا تو نوکریاں پیدا ہو سکتی ہیں، ادروائز نوکری پیدا نہیں ہو سکتی، وہ جاتی ہی جاتی ہیں پھر. اور ہمارے ملک کا جو ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہے 2021 کا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی جو رستو اور افلاطون ان کے ساتھ ہے انہوں نے کس طرح 3 سے کم رکھا ہے. وہ 2.6 یا 7 انہوں نے رکھ دیا ہے کہ جی ڈی پی ہماری اتنی گروتھ ہوگی. 2.6 اس کا مطلب ہے نئی نوکریاں پیدا نہیں ہونی ہیں. نہیں جی، پرانی پہلی والی بھی جائیں گے، پہلی والی بھی جائیں گی. اور چونکہ 21 جو ہے وہ 20 سے زیادہ خوفناک ہونے جا رہا ہے معاشی حالت سے. ٹھیک ہے، یہ وہ والا معیشت ہے جو میم عین شین والی ہے، میم الف والی نہیں ہے. یہ اچھا معاشیت نہیں ہے، معاشیت نہیں ہے. معیشت ہماری جو ہے رئیس صاحب وہ ڈپ کرے گی پہلے 6 مہینے کے اندر. جو ہمارا اگلا بجٹ ہوگا اس تک یعنی مئی جون تک یہ اسی طرح جائے گی. اور اس میں اگر آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے یہ بڑی موٹی سی بات ہے، اس میں کوئی سائنس کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، کسی ڈاکٹر صاحب کی ضرورت نہیں ہے. یہ عام جو اکنامکس کا بندہ ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے، عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ 2.67 سے آپ کی نوکریاں جائیں گی، نوکریاں آئیں گی نہیں. جی ٹھیک ہوگا. ایک لکھی پڑی بات ہے، یہ لکھ لیں، یہ اسی طرح چلنا ہے. اگر آپ کی 3+ ہو جاتی ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ تو ادروائز وہ پھر جا کے آپ نوکریاں اس قابل ہو سکتی ہے نئی نوکریاں پیدا کرنے، پھر آپ نئی نوکریاں پیدا کر سکتے ہیں. ہوگی تعداد اس کی بھی کم، کیونکہ اچھی نوکریاں اگر آپ نے پیدا کرنی ہے تو پھر 4 سے پلس ہوگا تو گروتھ ریٹ پھر آپ اچھی نوکریاں لاکھوں والی پیدا کریں گے. یہ چند ہزاروں والی ہیں چھوٹی موٹی جو نوکریاں ہیں. اب حکومت کا جو بار بار یہ دعویٰ ہے جی کہ ہم 2020 میں کرتے رہے ابھی بھٹی صاحب کی ایک بات میں نے سنی بڑے غور سے، انہوں نے کہا جی توہم پرست ہیں. مجھے سمجھ آئی شاید قوم پرست ہیں. تو میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ قوم پرستی میں تو ہمارا انہوں نے بالکل وہ توڑ کے رکھ دیا، کمر بھی توڑ دی، سر بھی توڑ دیا، بازو بھی، ہاتھ بھی. وہ فرشتے والا لطیفہ پھر یاد آتا ہے مجھے بار بار اللہ کے پاس جب پیش ہوئے تھے فرشتے تو اس کی حالت جو ہوئی تھی. ہماری آج کل وہی حالت ہے کہ ہمارے بازو بھی نہیں ہے، وہ ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہیں، سر بھی کٹا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دھڑ بھی جو ہے وہ فیتی ہو چکا ہے. اب اس کے بعد اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ گورنمنٹ جو ہے 2021 میں اس گروتھ ریٹ کے ساتھ، اس جی ڈی پی کے ساتھ اور جو اس کی پالیسیز چل رہی ہیں تو اس کے ساتھ اگر نوکریاں دے گی تو یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ بالکل فریب ہے. دوسری بات رئیس صاحب آپ نے وہ بات کی کہ جی وہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں، بار بار قیمتیں بڑھ رہی ہیں. رئیس صاحب بات یہ ہے کہ قیمتیں بڑھائیں میں اس پہ اعتراض نہیں ہے، ہماری آمدن کا ذریعہ تو بڑھا دیں نا. جی صحیح. یہ امریکہ میں کی باتیں ہیں کہ جی وہاں پہ اگر بجلی ہم 1 سینٹ یا 2 سینٹ مہنگی کرتے ہیں تو جی اینڈ آف دا ڈے وہ $100 اس کا اگر $50 چلے بڑھ گیا مہینے کا. ہمارے بہت سے دوست میرے وہاں پہ جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمارا تو رئیس صاحب واحد ملک ہے شاید دنیا کا جس کے ہر کھانے کی چیز کے اوپر بھی ٹیکس ہے اور اچھا خاصا ٹیکس ہے. آپ 2000 سے ٹاپیں $600 آپ کا ٹیکس بن جاتا ہے اور وہ بڑا دکھتا ہے ہمیں. اب آپ کہتے ہیں جی کہ ٹیکس چور ہے یہاں پہ، مجھے ثابت کر دیں، میں ان سے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. اوپن مناظرہ کر لیں مینار پاکستان کے نیچے، چونکہ انہیں بڑی جگہ پسند ہے ان دوستوں کو میرے کہ مینار پاکستان کون سی پاکستان میں ایسی چیز ہے جو بغیر ٹیکس کے بندہ خرید رہا ہے. آپ صابن خریدتے ہیں نا ایک چاکی چھوٹی، اس کے اوپر بھی رئیس صاحب $1.13-14 ٹیکس ہے. اسی طرح سر خریدتے ہیں، کھانے کی کوئی چیز لے لیں، آپ سبزی لیتے ہیں تو جو پٹرول اس سے چل کے وہ وہاں تک بار برداری پہ یا اس کی جو مال برداری ہوئی ہے اس کے اوپر وہ پٹرول کا ٹیکس دے کے آ رہا ہے اور وہ ٹیکس میرے سے نکل رہا ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اگر آلو لینے جا رہا ہوں $40 کلو تو $40 میں 1.5 2 3 روپے میں ٹیکس دے کے آ رہا ہوں کلو کے پیچھے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سے ٹیکس چور ہیں پاکستان کے اندر. ہر بندہ تو یہاں 22 کروڑ کے 22 کروڑ ٹیکس دے رہے ہیں. اور رہی بات رئیس صاحب قرضوں کی، رہی بات آگے فیوچر کی بات، یہ رئیس صاحب یہ ہوتا ہے نیت کے ساتھ، اہلیت کے ساتھ، ویژن کے ساتھ. اور اگر تینوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، چوتھی کیپیسٹی، وہ 4-5 چیزیں آپ کے پاس جو عنصر مین عنصر ہیں اس کے اندر وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہیں تو پھر آپ دعویٰ نہ کریں. خالد صاحب نے بڑی بیسک بات کی، یہ پچھلے 12-15 سال سے کسی نے نہیں کی. مجھے یاد ہے ایک محبود آبادی ایک محکمہ ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے، اس کا چھوٹا سا ایک آفس ہے، وہاں پہ بڑے پیسے بڑی رقم آتی تھی. آپ کے عالمی ادارے رقم دیتے تھے کہ جی آپ اپنی آبادی کو کنٹرول میں رکھیں. اس میں پروگرام عالمی ادارے مایوس ہو گئے ہیں. اب وہ بھی مایوس ہو گئے چونکہ وہ جو ان کے افسران تھے وہ خاتون آ جاتی تھی تو اس میں سے بھی یہاں کے افسر کسی نے شادی کر کے 6 بچے پیدا کر لیے اس میں سے. تو وہ کیا کرے گے عالمی آبادی والے، مجھے آپ یہ بتائیے. اب بات یہ رہی صاحب کہ ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے ہماری ترقی ریورس گیئر کی جانب جائے. بالکل ٹھیک. ہم نے پہلا گیئر نہیں لگایا، اگر لگایا تو وہ ہم نے کسی نہ کسی طرح اڑا کے اس کو توڑ کے پیچھے کر دیا، پیچھے کی طرف کر دیا. چلیے بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک پہ کے بعد جب دوبارہ آئیں گے
تو اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ابھی تک میرے کسی پارٹیسپینٹ نے میرا جو سوال ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا کہ حکومت کیا کرے. ہاں خالد صاحب نے کہا ہے کہ آبادی کے اندر کمی یا اس کو بڑھوتری کو روکنے کے لیے کوئی صورت پیدا کرے کیونکہ وسائل مینج نہیں ہو پا رہے. چلیں یہ تو ایک لانگ ٹرم ہو گیا نا، لیکن امیڈیٹلی اس سال کے اندر حکومت کیا کرے، ہم یہ سوال دوبارہ رکھیں گے. لیکن فی الحال پروگرام میں وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک سال حکومت کا شروع ہوا ہے، وزیر اعظم نے تقریر کر کے اپنی ترجیحات کا اعلان کیا ہے، لیکن جو ہے وہ حکومت کیا کرے. اس وقت حکومت کا سب سے بڑا ایشو معیشت ہے، بلکہ معاشیت ہے، اور معیشت کے اوپر اس وقت کم از کم حکومت نے 4 سے 5 لوگ لگائے ہوئے ہیں. ندیم بابر صاحب کو میں شمار کر کے بات کر رہا ہوں، حفیظ شیخ صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، اور بھی اس طرح کے 2 اسد عمر صاحب ہیں. وہ تو خیر پلاننگ سائٹ پہ ہیں، لیکن اکانومی کے اندر بھی وہ مارتے رہتے ہیں. اور ہمارے فواد چودھری صاحب تو ہر وزارت میں گھسے ہوتے ہیں نا. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں جو ہے وہ پرانے سیکرٹری صاحب جو سیکرٹری فنانس تھے پاکستان کے، آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے ان کو واپس ایڈوائزر کے طور پہ اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں معاشی ٹیم تو حکومت کی گئی فلاپ، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کر لیا جائے کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کو معیشت کے معاملات پہ لے آیا جائے نمبر 1، اور فیصلے بر وقت لے لیے جائے، یعنی جو ایل این جی کا فیصلہ ہم اکتوبر نومبر میں لے رہے تھے اس کا اصل ٹائم ہمیں بتایا گیا، لکھ کے بتایا گیا کہ جون میں آپ نے لینا تھا یہ فیصلہ، اور جولائی تک 4 جولائی تک یہ آرڈر پلیس ہو جانا تھا. تب آپ کو دسمبر کے اندر سستی ایل پی جی اور ایل این جی ملنی تھی وقت کے اوپر. اب آپ جب اکتوبر نومبر میں جائیں گے مارکیٹ میں منہ اٹھا کے، تو اب اتنی تاخیر کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ فائنانشل ٹیم جو ہے وہ فلاپ، میں کرپٹ نہیں کہہ رہا، بدنیت بھی نہیں کہہ رہا، وہ فلاپ اور ناکام لوگوں کا ایک ٹولہ ہے. ان سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی. اصل چیزیں مینجمنٹ کا ہے. بٹ اس بیوروکریٹ جو ہے وہ فائل کو ہاتھ نہیں لگاتا. ایسی صورت میں حکومت 1 2 3 کر کے کیا کرے؟ پرائم منسٹر صاحب نے یقین تو دلایا بیوروکریسی کو کہ آپ کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا. وہ الگ بات کہ اگلے دن پھر بیوروکریٹ چکیا گیا ایک، ان کی ابھی بیان کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی. تو کریڈیبلٹی کا جب اتنا لوئسٹ لیول آ جائے تو پھر حکومت کیا کرے سر اگلے سال؟ دیکھیں رضوان صاحب، یہ گورنمنٹ کو تو ایک طرف رکھیں، ہمارے معاشرے کا ہم 23 کروڑ لوگ ہیں. 23 کروڑ کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ ہمارا خیر صرف اکیلے نہیں ہے، انڈیا بنگلہ دیش میں بھی آلموسٹ یہی ایشو ہے. دیکھیں ہم اپنی اسکل کو ڈیولپ نہیں کرتے، جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، اس کے لیے اپنے اندر کیلیبر کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو اور معاشی ٹیم لے، مجھے یہ بتائیں کون سی معاشی ٹیم لے، کس کو بنا دیں جناب، کس کو آتی ہے معیشت؟ ان میں سے کتنے لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان کے جو اکنامک ایشوز ہیں اور جو چیلنجز ہیں اور اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی جرنلزم کے اندر ہے تو اس نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی، اگر کوئی بیوروکریسی کے اندر ہے تو اس کو اپنے ریفریشی کورسز اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ حکومت اس پہ توجہ دیتی ہے. اور جس نے حکومت میں آنا ہوتا ہے وہ تو سرے سے ملک چلانے کے حوالے سے اس کا تجربہ یا تیاری یا اسٹڈی پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے. ہم تو سارے موبائل پہ چل رہے ہیں، ہم کتاب پہ تو نہیں چلتے. تو نہ ہمارے یہاں کتنے انسٹیٹیوشن ہیں جو آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور جو آپ کی تعلیم کا معیار ہے اس وقت یونیورسٹیز کے اندر اور اسکولوں کے اندر، آپ کے پاس آتے ہیں لوگ، ان کا لڑکوں کو کیا کرے، بچوں کو کہ ایک اپلیکیشن آپ کو ہینڈ ریٹن وہیں پہ تیار کر کے دے دیں، جاب کے لیے نہیں کر سکیں گے. تو ہم نے تو پوری دنیا کسی اور طرف رضوان علی صاحب لگی ہوئی ہے، ہم جو ہے وہ کسی اور طرف لگے ہوئے ہیں. پھر یہ کہ جو گورنمنٹ میں لوگ آتے ہیں وہ بھی اسی معاشرے میں سے آتے ہیں اور ان کی کوئی تیاری نہیں ہوتی. کس کو انرجی کا منسٹر لگایا اس کو انرجی کھے اور سوا نہیں پتا ہوتی. وہ عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کو پہلے وہ معیشت میں تباہ آزمائی کرتے رہے، شوکت عزیز صاحب کے دور میں معاشی ٹیم کا حصہ تھے.
آج کل وہ ان کے ادھر لگے ہوئے ہیں. پھر وہ غلام سرور خان صاحب پہلے گیس کے اوپر لگا دیے, انرجی کی ادھر پیٹرولیم کے اوپر, ادھر سے بیڑا غرق کر کے ادھر آپ جہازوں کا کر رہے ہیں, اور جو پی آئی اے کا اشر کیا ہے. یہ المیہ ہے میرا خیال ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی. انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو انسٹیٹیوشن نہیں بننے دیا, اور ان کی اپنے لوگ جن کو آگے آپ نے دینی ہوتی ہیں وزارتیں اور اقتدار میں جو ہے وہ اسٹیک ڈیسیجن میکر بنانا ہوتا ہے, ڈیسیجن میکنگ کے اندر شامل کرنا ہوتا ہے, ان کی پہلے سے جو ہے وہ شیڈو کیبنٹ بنا دیں, یا ان کو متعلقہ جو ہے وہ فورمز کے اوپر بھیجیں. پھر کمیٹیز کے اندر یہ ایک بڑا اچھا فورم ہوتا تھا کہ آپ کی جو پارلیمانی کمیٹیز ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی, ان کے اندر بڑی گرومنگ ہوتی تھی لوگوں کی, کہ وہاں پہ سیکھنے کا موقع ملتا تھا. اب ان کے اجلاس بھی نہیں ہوتے ہیں تو سیاسی لڑائی اور تنازع کے شکار ہو جاتے ہیں, اسٹڈی نہیں ہوتی. صرف ایک پچھلے کچھ عرصے کے اندر ایک آپ کو پارلیمنٹ کے اندر سکسیس سٹوری ملتی ہے, وہ پاکستان اکاؤنٹس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی. جب نثار علی خان اس کی سربراہی کر رہے تھے تو وہاں پہ اپوزیشن کے لوگ بھی پارٹیسپیٹ, بڑا پیپلز پارٹی کے چاند صاحب اور دیگر بڑی اسٹڈی کر کے لوگ آتے تھے, ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ بڑی ہیٹڈ ہوتی تھی, اور پھر مختلف کمیٹیز بنتی تھیں. تو تھوڑا سا ایک ایکسپیریمنٹ مجھے پچھلے 20 سالوں کے اندر یہ نظر آیا پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمانی فورم کے اوپر. باقی جو حکومت اس کی ہو اس کی ہو, جب نیلے اور دہلے ہی, اور آپ نے اکاموڈیٹ ہی کرنا ہے لوگوں کو, اور نیچے بیوروکریٹس جو ہے, ان سارے منسٹرز کا زیادہ تر دار و مدار رضوان رئی صاحب اپنی بیوروکریسی کے اوپر ہے. جو سیکٹری ان کو پٹی پڑھا دے گا یا جو نیچے پڑھا دے گا, اس میں وہ بات سیدھا طے کرتے ہیں, یا سانو ملے گا کی تو 10 پروجیکٹ کا. تو مطلب یہاں پہ یہ لیول ہے ہمارا جو ہے وہ گورننس کا, اور اس کے اندر تبدیلی کے کوئی آثار نہیں ہیں تا وقت کہ پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ تبدیل کیا جائے, اور وہ اس سیاسی اختلافات اور ان سے ہٹ کے تمام پارٹیز کے لوگوں کی گرومنگ کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے. اب وہ کون کرے, کہاں سے آئے, بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, یہ ایک الگ سوال ہے. یہ کو خالد صاحب خود سے کر لے تو, ورنہ تو ہماری کوئی ترجیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. خالد محمود صاحب, دیکھیں ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو حکومت اوپر بڑے بڑے جو کاسمیٹک ڈیسیجن ہوتے ہیں یا بڑے بڑے میکرو اکانومی کے کہہ لیں وہ ڈیسیجن لے لیا کرتی تھی, اور نیچے یہی دھما چوکڑی ہوتی تھی جو آج مچی ہوئی. جو میکرو اکانومی کے ڈیسیجنز ہوتے تھے وہ ٹھیک لیے جاتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں جب تک 5 سالہ منصوبہ رہا ہے, اگر آپ تو خیر اس کے خالقین میں شامل تھے, لیکن جب تک 5 سالہ منصوبہ چلتا رہا ہے پاکستان میں, تو پیچھے سے جو آ رہے ہوتے تھے ٹارگٹ گولز, انہی کے اوپر ہی بیس کر کے تو ہم ایک بجٹ ڈاکومنٹ بنا کے تو اگلے سال کے لیے پیش کر دیتے تھے. تو یوں اب پھر ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ جناب ہمیں کم از کم 3 سال کا ویژن دینا چاہیے ہر بجٹ کے اندر, اور 3 سال کے ٹارگٹس رکھ کے بات کرنی چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میکرو کے لیول کے اوپر ڈیسیجن اچھے ہوتے تھے, مائکرو پہ اس طرح کی لوٹ مار ہوتی تھی جو زیادہ کھلتی نہیں تھی, جو زیادہ محسوس نہیں ہوتی تھی. اب تو سر ٹاپ لیول کے اوپر میکرو لیول پہ جو ڈیسیجن ہو رہے ہیں, نہ ان کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے. میں اکانومی کی بات کر لوں, دیکھیے بیوروکریسی کی ریفارمز کے لیے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے ایک رپورٹ جمع کرائی ہے, جس کے تحت بیوروکریٹ جو ہے اس کی پروموشن کنیکٹ کر دی گئی ہے اس کی پرفارمنس کے ساتھ, اور پرفارمنس ماپنے کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن بننے ہیں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. وہ رپورٹ پرائم منسٹر ہاؤس میں سبمٹ ہو گئی ہے. اس طرح تو نہیں ہوگی نا سر بیوروکریسی کی پرفارمنس بہتر. آپ اس کو جب پالیسی دے دی ہے انہوں نے, لیکن اس کے تحت رولز اینڈ ریگولیشن اور پھر انفورسمنٹ اور یہ سارا پروسیس ہوگا تو ان کو کوئی آپ آنسریبل کر سکتے ہیں نا. کیا کرنا چاہیے سر؟ آپ نے اپنے اس گفتگو میں کئی سوالات اٹھائے ہیں, میرے پاس کاغذ قلم نہیں ہے ورنہ میں ان کو نوٹ کر لیتا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی حکومتوں میں جو بڑے بڑے فیصلے تھے میکرو لیول کے وہ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. میرا خیال ہے ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. اس حکومت میں یعنی غلط فیصلہ ہونا تو ایک طرف ہے, میرے خیال میں فیصلہ ہو جانا چاہیے, غلط یا صحیح کی بحث بات میں ہوتی رہے گی. آپ نے خود ایک مثال دی ہے کہ LNG کی خریداری کا فیصلہ نہیں ہو سکا اور اس کی قوم کو کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. اس سے پہلے آپ پیچھے چلے جائیے,
آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ آئے تھے کچھ 7-8 مہینے اس حکومت کی یہی بحث چلتی رہی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، بالکل کچھ سمجھ نہیں، اور وہ ٹائم ضائع کر دیا اور وہ وقت ضائع کیا، اور پھر ہم ان کے پاس گئے، ہم ان کے بالکل رحم و کرم پہ ہو کے گئے، اگر شروع میں چلے جاتے تو شاید کچھ اچھا سلوک ہو جاتا، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ بالکل کرنے کی قوت کوئی نہیں ہے، اعتماد کی کمی ہے، ڈر لگ رہا ہے سب کو۔ چلیں سرکاری افسران تو چھوڑ دیں، یہ جو منتخب ہو کے آئے ہیں حکومت والے لوگ، جیسے اسد عمر صاحب تھے، دوسرے لوگ تھے، ان کو کیا مشکل ہے فیصلے کرنے کی؟ سیاستدان فیصلے کرتے ہیں، ان کو کرنے چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی ایک مشکل ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ان حالات میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم سوال ہے اور اس پہ زیادہ گفتگو ہونی چاہیے۔ دیکھیے، کرنے کے لیے اگر کوئی سوچے، اگر کوئی محنت کرنے کو تیار ہو، اگر کوئی جان مارنے کو تیار ہو تو کرنے کو بہت کچھ ہے۔ مثلا نوکریوں کی بات ہے، نوکریاں یہ سرکاری نوکریاں ہی نہیں ہوتی، یہ پرائیویٹ سیکٹر کی نوکریاں ہی صرف نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی راستے ہیں۔ آپ نے ٹیفٹا کا ذکر کیا، میں 3-4 سال وہاں پہ رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ کچھ نہ کریں، آپ جتنی بھی پاکستان کی جوانوں کی آبادی ہے، لڑکیاں لڑکے سب اکٹھے کر لیں، ان کو آپ سکلز سکھانا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ 3 سے 6 مہینے کے پروگرام بنا کے ان کو سکلز سکھانا شروع کر دیں، ان کو بجلی کا کام سکھائیں، ان کو پلمبنگ کا کام سکھائیں، ان کو ایئر کنڈیشننگ کا کام سکھائیں، ان کو ریفریجریشن کا کام سکھائیں، اتنی کوئی 100-150 سکلز ہیں موجود جو کہ سکھائی جا سکتی ہیں، اور سیکھنے کے بعد آپ کو ان پہ کوئی سرمایہ کاری نہیں کرنی، انہوں نے اپنی ایک ٹول باکس لینا ہے، بیٹھ جانا ہے۔ مثلا اب میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی ایئر کنڈیشننگ کا ایکسپرٹ بن گیا ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا، وہ ایک موبائل فون ہوگا، اس کو کال آئے گی، وہ جائے گا، وہ ٹھیک کر کے اس کو 2000 3000 500 جو بھی اس کی مل جائے گی، اور پورا ایک پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا، آمدنی کا، جی ڈی پی آپ کی اس میں وہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ اربوں روپے میں چلا جائے گا۔ اس میں آپ کو کارخانے بڑے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر کی لوگوں کی محنت کر کو ان کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے لوگوں پہ ہی آپ محنت کرنا شروع کر دیں، اور آپ کے پاس، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی مشینری بھی موجود ہے، ایسے ادارے بھی موجود ہیں، ایسے استاد بھی موجود ہیں، ایسا ایکوپمنٹ بھی موجود ہے جس کے زور پہ یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ 3 شفٹیں چلائی جا سکتی ہیں۔ وہ انڈر یوٹیلائز ہیں، مجھے بالکل انڈر یوٹیلائز ہیں۔ ایک بچی نے، اس کے والد صاحب جو تھے وہ افورڈ نہیں کرتے تھے کہ پرائیویٹ ادارے کے اندر شیف کا کورس کروائیں، کیونکہ وہ 2.5 لاکھ روپیہ لیتے تھے وہ سال کا، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ ٹیفٹا کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو ان کے لیے یہ انکشاف تھا کہ ٹیفٹا کا ایک اس طرح کا انسٹیٹیوٹ بھی ہے، اور جب انہیں پہنچا کے میں آیا وہاں پہ تو وہ بڑے حیران ہوئے، مطلب بڑی خوشی بھی تھی، کیونکہ وہ ان کے محلے میں ان کے پاس تھا، اگلی گلی میں تھا وہ ادارہ۔ سر دیو صاحب، تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں، آپ ان کو دنیا جہان کی سکل دینی شروع ہو جائے۔ میں پہلے تو میں یہ بات بتاؤں کہ پاکستان میں ہی بہت کھپت ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو بھی ضرورت پڑی ہوگی، کبھی بجلی والا کوئی کام کا نہیں ملتا، کبھی کوئی فریج خراب ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے والا نہیں ہے، کوئی نلکے والا، یعنی کوئی کمی ہے ماہرین کی جن کو کام آتا ہو۔ اگر آپ یہ کر دیں گے تو میں کہتا ہوں لاکھوں نہیں بلکہ کوئی کروڑ 2 کروڑ بندہ 3 کروڑ بندہ جو ہے نا وہ جاب پہ لگ سکتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ تو کسی زمانے میں یہ جو کنسٹرکشن والے لوگ تھے نا، وہ شکایت کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو ٹرینڈ لوگ ہیں مستری اور وغیرہ، ان کی بڑی کمی ہے، وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ جی، میں نے کہا کہ وہ میں کروا دیتا ہوں۔ میں نے ایک اسپیشل کورس کروایا اور وہ 100-200 بندے تیار کرایا، اور 4-6 مہینے کے بعد میں نے بڑی خوشی سے پوچھا، بڑی جو تعمیراتی کمپنیاں تھیں، ہاں جی کیا کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ تو بڑے اچھے تھے، لیکن وہ اتنے اچھے تھے کہ وہ فوری طور پہ مشرق وسطیٰ میں اور دوسرے ممالک میں چلے۔ او بھائی کیا مسئلہ ہے، وہ 1000 لے کے جاتے ہیں، آپ 5000 تیار کر دیں، 10000 تیار کر دیں۔ تو پہلی بات، آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ سکلز کا شعبہ جو ہے اس کو مضبوط بنائیں۔ آپ کو یہ جو کروڑ نوکریاں یہ جو ہے وہ آپ کا مسئلہ وہیں حل ہو جائے گا، کوئی شکایت نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے اکانومی، آپ نے جو شارٹ میجرز لینے ہیں نا، تو اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ لسٹ بنا لیں کہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں، جو مال اپنا باہر بھجوا سکتی ہیں، آپ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، آپ ان پہ توجہ دینی شروع کر دیں،
ان کو جو مسائل ہیں ان کے حل کریں، ان کو بجلی چاہیے بجلی دیں، گیس چاہیے گیس دیں، اور ان کو ٹارگٹ دیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے۔ مثلاً اس وقت اگر 20 بلین ہے یا 22 بلین ہے ڈالر، تو آپ اس کو 50 بلین ڈالر کا ٹارگٹ کریں اور بولیں، اور وہ جو پیسہ جب آپ کی اکانومی میں آئے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسے ایک ناتواں مریض کے جسم میں نیا خون آ جاتا ہے۔ آپ کو پھر IMF کے قرضے اور اس قسم کی چکروں میں نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر تیسری بات آپ جو کر سکتے ہیں، اور اس میں تھوڑا بہت اس حکومت کی توجہ بھی ہے لیکن اس توجہ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا جی جو تعمیراتی سیکٹر ہے، شعبہ ہے، اس کی ہم سرپرستی کریں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، اس میں حکومت کو کیا خرچ کرنا پڑے گا، لوگ اپنے پیسے اکٹھے کریں گے، تعمیرات میں وہ دلچسپی لیں گے، حکومت رعایت دے، ٹیکس میں رعایت دے، بلکہ ٹیکس تو بھول ہی جائیں نا، ان محکموں سے آپ نے کیا ٹیکس لینا ہے، ان شعبوں سے، ان کو آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور پھر ایک بہت بڑا محکمہ، آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس کی طرف کوئی توجہ مجھے نظر نہیں آتی، وہ ہے IT کا شعبہ۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے ہندوستان کی اکانومی کو، اقتصادی نظام کو دیکھا ہوگا، بنگلور میں اور ان علاقوں میں جتنے نوجوان ہیں جو IT کے ماہر ہیں، وہ ہندوستان سے نہیں کما رہے، وہ امریکہ سے، یورپ سے، دوسرے ملکوں سے، جن کو وہ سروسز دے رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے کام ہیں IT کے جو کہ امریکہ والے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں دوسرے ملکوں کو، کیونکہ وہاں پہ ان کو کاسٹ کم آتی ہے، ان کو پیسہ کم دینا پڑتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے ہندوستان کی پیسے کمانے کا۔ تو آپ دیکھیے پاکستان میں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے، تو یہ چیزیں ہی آپ کرنا شروع کر دیں تو آپ پہ بہتری کی گنجائش بہت نکل آئے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ مزید چیلنج کریں گے تو بہت سی چیزیں سوچ کے آپ کو اور بھی بتائی جا سکتی ہیں۔ جی ایک منٹ بھٹی صاحب، ایک منٹ صرف مجھے دے دیں۔ میں نے کہا تعمیرات کے لیے آپ نے فکس ٹیکس تو کیا، تعمیرات کا جو سامان ہے وہ آپ کو نایاب ہو چکا ہے، آپ کا اینٹیں آپ کو نہیں ملتی، سریا آپ کا مہنگا ہو گیا 40%۔ یہ آفس کے لیے ایک آدھ شیٹ مجھے لینی 40% جو ہے وہ شیٹ دروازوں والی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی۔ آپ کا سارا سامان جو ہے وہ وائرنگ سے لے کر وہ اس کی قیمتیں جو ہے وہ ڈبل ہو گئی، اینٹ آپ کو ایسا۔ تو پلاننگ ہوتی تھی تو ان تمام شعبوں کے اندر آپ لوگوں کو پہلے کام پہ لگاتے، اس کے بعد پالیسی اناؤنس کرتے، تو یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہو جاتی اور اس کے کوئی رزلٹ بھی آتے، لیکن نہیں، ہم نے یہ کرنا نہیں ہے نا، یہ کرنا نہیں ہے۔ 50% پاکستان کی برآمدات جو ہیں وہ اپ فرنٹ بڑھائی جا سکتی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، ایشیائی ترقیاتی بینک کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مینوفیکچرر ہیں کم از کم 50% اس نے کہا، ادروائز وہ کہتا ہے 100% بھی بڑھائی جا سکتی ہیں۔ پاکستان کے اندر جو پیداواری کام کے اندر مصروف ہے وہ سیمی لٹریٹ ہے یا بالکل الٹریٹ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری پروڈکٹ جو ہے اگر وہ بارڈر پار چلی جاتی ہے یا سمندر پار چلی جاتی ہے تو اس کی ویلیو بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور اس کو اپنی پیداواریت بڑھانے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ اور جب یہ رپورٹ مرتب کی گئی تو اس سال پاکستان نے 24 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کی تھیں، اور اس نے رپورٹ کے اندر سجیسٹ کیا کہ اسے 48 ارب ڈالر تک لے کے جانا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، پاکستان کے پاس پیداواریت موجود ہے، صرف اس کو لٹریٹ کرنا ہے جو اس کو کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی کر سکے۔ بھٹی صاحب، خالد صاحب کے بعد ویسے بولنا بنتا تو نہیں ہے، پھر بھی میں نے کہا کہ اب آپ کو ہم ٹائم دیں کہ سر جی چیزیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں سسٹم کے اندر، جو انہوں نے فرمایا، ٹیپٹا کی بہت ساری کیٹیگریز ایسی ہیں جس میں وہ ٹریننگ دیتا ہے کہ اس کا ہمسائے والے کو نہیں پتا۔ میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ وہ شیف کا کورس اس کی ساتھ والی گلی میں ٹیپٹا کا سرکاری ادارہ پچھلے کم از کم 20 سال سے کروا رہا ہے، لیکن اس بندے کو نہیں پتا۔ یہ بھی تو ہے نا جی اپرچونٹیز لوگوں تک پہنچانا اور وہ کرنا۔ بھائی صاحب بالکل صحیح ہے کہ ٹیفٹا کے اندر 100-150 سکلز ہیں۔ اب دیکھیں نا، کوریا، تائیوان بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس نے اپنے بندوں کو، نوجوانوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو، انہوں نے اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا اور وہ کدھر کے کدھر چلے گئے ہیں۔ ہمارے سے وہ کتنا آگے چلے گئے، کاریں وہ بنا رہے ہیں، ان کے پرزے بنا رہے ہیں۔ آپ بازار میں جائیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ کوریا چاہیے، بحری جہاز بنانے والا سب سے بڑا ملک اس وقت ساؤتھ کوریا ہے۔ جی اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کیا انہوں نے کیا اور کس طرح۔ بات یہ رئیس صاحب، ایک تو نیت کا صاحب ایک چھوٹی سی بات، آپ نے کوریا کی بڑی اچھی مثال دی۔ آپ مڈل ایسٹ میں، ادھر امارات میں، دوسرے ملکوں میں کہیں بھی کسی جگہ جائیں، کوئی ہوٹل ہو، کوئی اور سروس ہو، وہاں پہ جو کوئی اچھا کام کرنے والا ہے آپ اس سے پوچھیں کدھر کے ہو، وہ کوریا سے آپ کو ملے گا۔ درست۔
اس کے بعد اب بات رئیس صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں سرکار جو ہے حکومت نے سارا کام نہیں کرنا، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہوتی ہے، لوگ پرائیویٹ لوگ آتے ہیں بیچ میں. اب مسئلہ یہ ہے حکومت بھی تھوڑے سے اگر ہوش کے ناخن لیں تو حکومت کی بے تحاشا زمینیں ہیں جو فالتو پڑی ہیں جن پہ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اگر آپ چھوٹی دکانیں بنا کے انہی لوگوں جو ٹرینڈ آپ کر رہے ہیں انہی کو دکانیں الاٹ کر دیں کہ جی جو وہاں سے کورس کرے گا اس کو ہم دکان دے دیں گے، رئیس صاحب آٹومیٹکلی. بھٹی صاحب آپ تو دکان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ تو یہ سب سے بڑی دکان ہے آن لائن، بندہ گھر بیٹھے وہ کر دیں، جاب ریسیو بالکل ایسی ہے اور کام رئیس صاحب. لیکن معاملہ یہی نہ دیکھیں آپ کوئی برج بنتا ہے لاہور کے اندر تو اس کے نیچے جو ہے وہ پارکنگ والے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں فوری کہ جی ہم پارکنگ بنا دیتے ہیں. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں رئیس صاحب لاہور میں ابھی بھی اویلیبل ہیں، سرکار کی ہیں اور خالی پڑی ہیں یا قبضے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ کریں. بھٹی صاحب کی تائید میں ایک بات ان کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے محکمے کئی ایسے ہیں جیسے وہ اینیمی پراپرٹی بورڈ، ویکیو پراپرٹی بورڈ، ان کے سربراہ نے میرے سامنے ایک دفعہ رونا رویا کہ اربوں روپے کی جائیدادیں پڑی ہیں اور حکومت ان کا کچھ کر نہیں رہی، ان پہ قبضے ہو رہے ہیں اور جو مفاد پرست عناصر ہیں وہ ان پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اونے پونے الاٹ کرا لیں. تو میں ان کی بات کی پرزور تائید کرتا ہوں کہ یہ زمینیں جو ایک ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہیں اور موجود ہیں اور ان کا استعمال کوئی نہیں ہو رہا، اس کا جو استعمال بھی اچھا ہو سکتا ہے ہو جانا چاہیے تاکہ وہ خود برد نہ ہونے پائے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ارسلان بھٹی صاحب، خالد محمود صاحب اور ممتاز بھٹی صاحب آج کے پروگرام کا. اکانومی اگر ہے تو اکانومی افراد کے لیے ہے اور افراد سے ہے، اور جتنے افراد بہتر مہارتوں کے حامل ہوں گے اس حوالے سے اکانومی بھی بہتر ہوگی. موجودہ حکومت سے یہ توقع تھی کہ شاید یہ اس کی پہلی ترجیح ہو، لیکن ٹیپٹا کے ساتھ جس طرح انہوں نے کھلواڑ کیا ہے اور جس طرح وہاں پہ عاملوں کو متعین کیا گیا اور پھر ہٹایا گیا اور پھر متعین کیا گیا، اس کے بعد ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مجھے تو اس حکومت سے اچھی امید نہیں ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ اپنی ترجیحات کو صحیح سمت میں، درست سمت میں متعین کر سکیں تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے کوئی بہتری پیدا ہو سکے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگر خدا لایا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.